أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہو رہا ہے اگلے رکوع کا، رکوع نمبر 6 کا۔ 6 ہے 5 ہے 5 ہے یہ 5 ہے۔ رکوع نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر کیا ارشاد فرمایا، کون سے احکامات نازل ہوئے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ اس آیت کے اندر پھر سے وہی اہل کتاب یعنی یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے پھر سے۔ اچھا، زیادہ تر باتیں جو ہے نا، زیادہ تر نافرمانیوں کی باتیں وہ یہودیوں کی ہی کی گئی ہیں، عیسائیوں کی اتنی نہیں کی جتنا کہ یہودیوں نے تنگ کیا، اور جتنا انہوں نے افطرا باندھے، اور جتنے انہوں نے حجتیں کی، اور جتنے وہ ضدی تھے، اور جتنا انہوں نے لڑائی جھگڑے کیے، زیادہ تر باتیں یہودیوں کی کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو ہم نے کتاب میں سے ایک حصہ دیا تھا، یعنی کہ قرآن کی طرح کا ہی کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیے تھے، اور وہ اس کتاب پر کیا ایمان لاتے ہیں، بلکہ وہ اس کتاب پر ایمان لانے کی بجائے وہ ایمان کس پر لائے گی؟ جبتی و طاغوت۔ جبت کہا جاتا ہے جادو ٹونوں، بتوں کو، جادو کو، یہ ساری خرافات، ساری باتیں جبت میں آتی ہیں۔ جادو بھی آتا ہے اس میں، بتوں کی پوجا کرنا بھی آتا ہے، اور طاغوت ہم جانتے ہیں کہ سرکشی کرنے سے ہے، جس میں طغی ہو، جو سرکشی کرنے والا ہو، جس میں شیطانیت بھری ہوئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایمان لے کر آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کی بھی ہدایت کے لیے، تو وہ ایمان لے کر آئے کس پر؟ جادو ٹونوں پر، بتوں پر، اور وہ شیطان کے رستوں پر چلنے لگے، اور پھر شیطان پر بھی ایمان لے کر آئے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے حق میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافروں کے لیے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، ان کے لیے وہ کہتے ہیں أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ وہ اہدا، یاد رکھیے گا کہ جب اسم سے پہلے اب آپ کا جب الف آتا ہے تو وہ اس اسم کے اندر زیادتی کا معنی دے دیتا ہے۔ ہدیہ کا معنی ہوتا ہے ہدن، ہدایت، لیکن یہاں پر ہدن ہدایت کے پیچھے الف لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہدایت پر ہے۔ جب بھی آپ اسم کے پیچھے الف زائدہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس اسم میں ایکسٹرا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زیادتی کا معنی دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کے اندر زیادتی کا معنی دیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ ہدایت پر ہے۔ اہل کتاب یہودی کافروں کو، اہل مکہ کو، جو مشرکین تھے، ان کو مسلمانوں کی نسبت کہتے تھے کہ یہ زیادہ ہدایت۔ اب سوچئے یہ بات کہ اہل کتاب ہیں، وہ جو کافر ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہیں مسلمانوں کی نسبت۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں سے بتوں کو درست مانتے تھے، اپنے دلوں سے شیطان کو درست مانتے تھے، اس لیے ان کو، ان یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم مسلمانوں کی نسبت وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں کے دوست جو ہیں وہ کافر ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کی نفرت آپ سے، مسلمانوں سے اس وقت سے ازل سے ہے اور آخر تک رہے گی۔ ان کی نفرت کبھی محبت میں نہیں بدلے گی۔ اور یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا، ہمارے لیے ہمیں بار بار بتایا کہ کتنے ہی بدبخت ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی خرافات، ان کی رسم و رواج، ان کی عادات کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔
جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، جو ہمارا نام سننا پسند نہیں کرتے، اور ہم ان کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش میں اور بڑی فخر سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ماڈرن ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ کیا ہمارا دین، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ ان سارے کے سارے لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی۔ کیوں لعنت کی؟ بس سبب اس کے جو بھی انہوں نے افطرا کھڑا، جو بھی انہوں نے جھوٹ کھڑا، جو بھی گناہ کی، ان سب کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے، تو کیا اس کا کوئی مددگار ہوگا؟ کیا وہ کوئی مددگار پائے گا اپنا؟ یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ وہ خواتین جو پلکنگ کرتی ہیں ان پر بھی لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہاں پر بیان کر دیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو کیا ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ تو سوچئے کہ جو چیزیں ہمارے بس میں موجود ہیں، جو ان سے ہم بچ سکتے ہیں، جن سے خود کو بچا سکتے ہیں، خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام لہ نصیب من الملک۔ اب یہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ مدینہ میں تھے تو یہ خود کو بادشاہ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ ساری ملکیت، یہ سب کچھ ہم میں ہی، ہمارے پاس ہی ہے، اور یہ نبوت بھی ہمارے ہی خاندانوں میں چلی آ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آگے نبوت کا سلسلہ جو بے در پہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کافی سارے نبی، بہت سارے نبی بھیجے۔ تو ان کو لگتا تھا کہ بادشاہت، نبوت کی ساری انہی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے یہ بادشاہت جو ہے، بادشاہت میں ایک حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو عرض پر بادشاہت دے دی ہوتی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام ایمان والوں کو ایک نقیرہ کے برابر بھی حصہ نہ دیتے، اتنا بھی رزق دینے کی ان کو رزق، ان سے اتنا بھی رزق نہیں دیتے۔ نقیرہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نقیرہ وہ ہے جو کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، جیسے میں نے کل تصویر شیئر کی تھی آپ لوگوں سے۔ نقیرہ، یہ یہ جو اس کے بیچ میں آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھا آپ لوگوں نے کتنا باریک سوراخ ہے، یہ نقیرہ ہے، یہ نقیر ہے، یہ قطمیر ہے، اور یہ فتیل ہے۔ یہ تینوں الفاظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے۔ اتنا سارا حصہ بھی وہ آپ کو نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت دے دیتا تو آپ لوگوں کو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان کے نصیب میں، ان کے حصے میں بادشاہت نہیں رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت دے دیتا تو وہ روئے ارض پر بے تحاشا نافرمانیاں کرتے، اور وہ روئے ارض پر ہر طرف ظلم و ستم ہی ڈھاتے رہتے۔ اس لیے ان کے حصے میں، ان کے نصیب میں بادشاہت نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غلامی دیتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو اس نقیر کے برابر بھی کچھ حصہ نہ دیتے، کچھ رزق بھی چھیننے کی کوشش کر لیتے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو عطا کیا ہے، کہ اس پر بھی حسد کرنے لگے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، استفہامی انداز میں پوچھ رہے ہیں ام
यहसुदून अन्नासा, या फिर ये लोग उन लोगों से हसद करते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनको अता किया है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बस हमने तो आले इब्राहीम को, यानी कि सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात नहीं की जा रही, आले इब्राहीम को यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों की बात की जा रही है जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं लेकिन हमने तो आले इब्राहीम को किताब भी दी, सहीफे भी दिए, वल हिकमत, और हिकमत भी अल्लाह ताला ने उनको अता की आले इब्राहीम को, व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और बड़ी सल्तनत भी अल्लाह ताला ने उनको अता की। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सल्तनत की अता की, अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत भी दी। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें उनको अता की। अगर ये यहूद, ये बनी इसराइल सीधे रास्ते पर रहते और वो ये नाफरमानियां ना करते तो अल्लाह ताला उनसे ये सब की सब चीजें ना छीन लेता। तो अल्लाह ताला की इरशाद फरमाते हैं फमिनहुम मन आमना बिही व मिनहुम मन सुद्द अन्हु। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर उनमें से बाज लोगों ने क्या किया कि बाज लोग तो इस इस किताब पर, अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर ईमान ले आए, मन आमना ईमान ले आए बिही व मिनहुम मन सुद्द अन्हु, और बाज उससे रुक गए, बाज ने इसका इनकार कर दिया। तो बाज ने कहा कि हम इस दीन पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब जो ईमान ले आए वो तो फलाह पा गए, जो रुक गए, जिनके कदमों को रोक लिया शैतान ने, अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि वकफा भी जहन्नमा सईरा। तो उन लोगों के लिए जो रुक गए, जो ठहर गए, जो आगे नहीं बढ़े ईमान में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए भड़कती हुई आग की जहन्नुम काफी है, काफी है उनके लिए वो भड़कती हुई आग। अब वो आग कैसी होगी? अब अल्लाह ताला ने अगली आयत के अंदर उस आग को, उस जहन्नुम को मजीद एलेबोरेट किया, मजीद एक्सप्लेन किया, हमें बताने के लिए कि ये मत समझना कि जहन्नुम और ये आग कैसी। अब देखिए जरा कि अल्लाह ताला उस भड़कती हुई आग को कैसे एलेबोरेट कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, बेशक वो सारे के सारे लोग जिन्होंने कुफ्र किया बिआयातिना, हमारी आयत के साथ। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कुरान के साथ या इन इन अल्लाह की बातों के साथ, अल्लाह ताला कहते हैं बिआयातिना, हमारी आयत के साथ। ये अल्लाह ताला की बातें हैं, ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ये अल्लाह ताला के अटल फैसले हैं, ये अल्लाह की मलकियत हैं। तो इंसान अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। तो इंसान पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की हर हर हुक्म का हुक्म को बजा लाए और उस पर ईमान लाने के साथ साथ अमल करे। गुलाम की अपनी मर्जी कोई नहीं होती है, वो अपने खालिक का, अपने मालिक का गुलाम होता है। उसके उठना बैठना, सोना जागना, जीना मरना सब अपने मालिक की खातिर होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग जो हमारी 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 आयत के साथ जिन्होंने कुफ्र किया, सौफ नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम उनको लाजमी दाखिल करेंगे आग। अब वो आग में दाखिल तो अल्लाह कर देगा, तो फिर अल्लाह ताला उस आग को मजीद बता रहे हैं कि अब उस आग में डालने के बाद तुम्हारे साथ मामला क्या किया जाएगा। कुल्लमा नूरिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हें उस आग में डाला जाएगा और फिर जब तुम्हारी खालें पक जाएंगी, जल जल कर पक जाएंगी, फिर हम तुम्हारी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे। अब वो खालें कैसे बदल देंगे? हदीस शरीफ में आता है, मसनद अहमद की हदीस है कि उसमें इरशाद होता है कि खालों की ये तब्दीली दिन में बीसियों बार, बल्कि सैकड़ों मर्तबा हो। एक दिन में मुमकिन है कि वो बीसियों बार या मुमकिन है कि सैकड़ों दफा, 100 टाइम्स, 100 टाइम नहीं 100 टाइम्स
होगी। اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی کھالیں اتنی زیادہ موٹی ہو جائیں گی بار بار تبدیلی ہونے کی وجہ سے کہ کھالیں پتلی نہیں ہوں گی، کیونکہ سب سے زیادہ سینسری آرگنز میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ ہوتے ہیں ہماری اسکن کے اندر. تو جو سینس ہوتی ہے وہ ہماری اسکن کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تمہاری کھالوں کو اللہ تعالیٰ بدل دی گا دوسری کھالوں سے، اور جو کھالیں چڑھائی جائیں گی وہ کھالیں اتنی موٹی ہوں گی کہ ان ہمارے جو کانوں کی جو لوبس ہے نا، ایئر لوبس جو ہمارے نیچے، جس میں ہم لوگ اپنے ایئر رنگس بڑے پہنتے ہیں اپنے کانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، ہم اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ پہنتے ہیں، تو ہماری جو ایئر لوبس سے لے کر ہماری جو گردن کا جو فاصلہ ہوگا وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ 700 سال کی مسافت جتنا لمبا فاصلہ ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ایئر لوب سے لے کر آپ کی گردن تک کا فاصلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا، ان جلد آپ کے اوپر جو کھال چڑھائی جائے گی اس اسکن کی وجہ سے کہ 700 سال کی مسافت جتنا لمبا فاصلہ ہوگا. سوچئے وہ جسم کیسا ہوگا، سوچئے وہ جہنمیوں کا حال کیا ہوگا. ان کی کھال کی موٹائی اتنی ہوگی، کھال اتنی موٹی ہوگی کہ 70 بالشت تک ہوگی. 70 بالشت تک، یعنی کہ آپ کے جو ہاتھ کی بالشت ہے وہ 70 ٹائمز آپ کے ہاتھ کی بالشت کے برابر وہ کھال کی موٹائی ہوگی. اور جو انسان کی داڑھ ہوگی نا، جو ہماری داڑھ ہوگی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنی ہوگی؟ احد کے پہاڑ. ہم وہی ہوں، یہی جسم جو اس دنیا سے جائے گا، یہی انسان جو دنیا سے جائے گا. جنت والوں کو اللہ تعالیٰ حسن ہی حسن عطا کر دے گا، اور جہنمیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اور اس کے جسم کو اس درد کی، اس تکلیف کی عادت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. عادت نہیں ہوگی. اگر عادت ہو جاتی نا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہ فرماتا کہ میں تمہاری کھالوں کو پھر دوسری کھالوں سے بدل دوں گا. عادت نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، یہ عادت نہیں بنے گی. پین کے ہیبیچول نہیں ہوں گے آپ لوگ، آپ کا سینس ختم نہیں ہوگی، وہ فیلنگز کم نہیں ہوں گی، وہ درد کی شدت بھی کم نہیں ہوگی. لمحہ بلمحہ وہی چلتا رہے گا، وہی چلتا، اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی. سوچئے کہ میں اور آپ کس مشقت کے لیے لگے ہیں، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پا رہے. ایک رب ہے، صرف ایک رب ہے، اس ایک رب کے احکامات ایک ہی بات پر چلتا ہے. کوئی تفرقہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی وہم نہیں، اور وہ سارے کے سارے احکامات ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں. ابھی فتنہ اتنا بھی نہیں بڑھا کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی علم ہی نکال دیں. ابھی ہم اس فتنے کے دور میں نہیں آئے. سوچئے کہ ابھی تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہے، تو پھر بھی ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں تو پھر ہم جیسا بدبخت کون ہوا. پھر بھی ہم اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکیں تو ہم جیسا بدبخت کون ہوا. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والا، غالب ہے وہ ہر چیز پر، اور اس کی ہر باتوں میں حکمتیں ہی حکمتیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ایسا نہیں کہ میرے رب نے تمہیں اپنا عذاب عطا کر تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالا. جب بھی میرے رب نے باتیں کی، جب بھی اپنے عذاب کی بات کی، فوراً ہی میرے رب نے ہمارے دلوں کو ایک آس بھی دلائی
کہ پریشان نہ ہونا ہے مومنو جو ایمان لے کر آئے ہو، تمہارے لیے تو اللہ نے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ نے کبھی بھی ڈپریشن نہیں کیا، اللہ نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی ہمیں ایمان لانے والوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اب ایمان لانے والوں سے مطلب یہ نہیں کہ کچھ حصے پر، کچھ باتوں پر ہم ایمان لے آئیں جن پر ہمارا دل راضی ہو، جو ہمیں آسان لگتی ہوں ان پر ایمان لے آئیں، وہ عمل کر لیں، اور جو ہمیں مشکل لگتے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ ایمان لے آئے اللہ کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، ہم ان کو ضرور داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی ہی میں رہیں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جوڑے بنائے پاکیزہ، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا ولیلا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ایسی پاکیزہ جوڑے دے گا جو پاک صاف ہوں گے، جن کے ساتھ کوئی گندگی نہیں ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو داخل کریں گے ایک گھنے سائے کے نیچے۔ جنت میں درخت ہوں گے ایسے جو کہ اتنے زیادہ سایہ ہوگا ان کا کہ ایک سوار جو اپنے سواری پر سوار ہوتا ہے اور پھر وہ 100 سال تک چلتا رہتا ہے تو اس ایک درخت یا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا مکین بنائے، کوشش کیجیے وہ درخت لگانے کی۔ تو اس گھر کے لیے ہمیں درخت بھی چاہیے، اس گھر کے لیے ہمیں محنت بھی چاہیے، اس گھر کے لیے ہمیں کوشش بھی چاہیے۔ وہ ساری محنت، ساری کوشش ہم دنیا سے کر جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کی موت کی تیاری ہو جائے، جو موت کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے موت سے بڑھ کر خوبصورت چیز کوئی نہیں۔ اور جس کی موت کی تیاری نہ ہو، جو موت کے لیے تیار نہ ہو، جو اپنی آخرت کے لیے کچھ ساتھ لے کر نہ جا سکے، اس کے لیے موت سے بدتر چیز کوئی نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کب ہم سے ہماری سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی کس گلی میں ہماری شام ہو جائے۔ اس لیے جو وقت اللہ نے دیا اس کو سنبھال لیجیے، اس وقت میں عمل کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا بہت آسان کر دے۔ وہ جو درخت لگا ہوگا اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا درخت۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں جو ہیں حضرت عثمان بن طلحہ کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ یہ فتح مکہ کے وقت ان کے حوالے چابیاں کی گئیں، اور ابھی تک جو چابیاں ہیں یہ انہیں اسی خاندان کے پاس ہی ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں۔ یہ امانت ان کے حوالے کی گئی اور ان کے گھر والوں کے حوالے کی گئی۔ تو یہ صرف آیت جو ہے صرف ان کے لیے نہیں نازل کی گئی، بلکہ یہ آیت سب لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے کہ یہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل والوں کے حوالے کر، یعنی کہ یہ امانتیں جو لوگ جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے ان کی امانتیں کر دی جائیں، جو امانتیں جن کی رکھوائی گئی ہیں وہ ان کے حوالے کر دی جائیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو، ان تحکموا بالعدل، کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی تمہیں نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کی نصیحت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے میں عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے اور امانتیں امانت والوں کے حوالے کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، تو یہ جو نصیحت اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے یہ بہتر ہے اور اچھی ہے، اس لیے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اس لیے کہ تاکہ تمہارے آپس کے معاملات ہمیشہ درست رہیں، اس لیے کہ تمہارے درمیان میں کبھی بھی کوئی وسوسہ نہ آئے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اب آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ اگر ہم کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت لازم و ملزوم ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، ہر چیز قرآن پر مبنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان دونوں کی اطاعت کرنا فرض قرار کر دیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اور وہ بھی جو کہ تمہیں نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن وہ ہمیشگی کی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دو اطاعت ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی، یہ ہمیشگی کی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے کوئی تمہیں نیکی کے بات بتا رہا ہے، دین اور حدیث کی بات بتا رہا ہے، وہ اس وقت تک جب تک کہ وہ نیکی اور حدیث کی بات بتا رہا ہے، ممکن ہے کل کبھی اس کا عمل تبدیل ہو جائے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اطیع اللہ و اطیع الرسول اس میں کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر تنازعتم، اگر تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان میں فی شیء، کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، کوئی بات میں کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، فردوہ الی اللہ، تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو، آپس میں جھگڑنے نہ پڑ جاؤ، اور رسولی، اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تو تم اللہ پر اور اس کے یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، تو تم اس معاملے کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے قتل و غارت نہیں کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ اس معاملے کو اللہ پر کی طرف لوٹا دو گے کہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت بہتر ہے تمہاری کسی بھی معاملے کی انجام کے لحاظ سے، کسی بھی معاملے کے فیصلے کے لحاظ سے، اگر کسی تنازع پر تم میں آپس میں کسی معاملے میں تنازع کھڑا ہو جائے اور پھر اگر تم اس کے بیچ میں فیصلہ نہ کر پاؤ تو اس کو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ رسول کی طرف لوٹانے سے مراد یہ بھی ہے، ایک مراد اس سے یہ بھی ہے، اللہ کی طرف لوٹانے کا معاملہ یہ بھی ہے، آپ اس فیصلے کو قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کرو، اس معاملے کو، اگر تمہیں قرآن میں اس کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر رسول کی طرف لوٹانے کا معاملہ یہ ہے کہ پھر اس کو حدیث میں تلاش کرو۔ ممکن ہے انشاءاللہ کہ تمہیں اس سوال کا، اس تنازع کا انشاءاللہ قرآن اور حدیث دونوں میں اس کا جواب لازمی مل جائے، کیونکہ ایسا کوئی معاملہ آج تک درپیش ہوا نہیں جس کا حل قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، اور یہ بہتر ہے تمہارے انجام کے لحاظ سے۔ آپس میں جھگڑتے مت کرو، آپس میں گردنیں نہ مارو،
اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان بنا دے اور ہماری غفلتوں کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔